نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماہ محرم گزرتا جا رہا ہے، آج 8ویں محرم کی شب ہو گئی ہے۔ کچھ دن پہلے چاند نکلا تھا محرم کا۔ انتظار ہوتا ہے پورے سال کہ محرم کا مہینہ آئے گا، ہم اپنے مولا کو پرسہ دیں گے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، دن گزرتے ہیں، آج 8 محرم کی شب ہو گئی ہے، وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ پرسہ دیتے ہیں لیکن کہیں کمی رہ جاتی ہے، دل میں حسرت رہ جاتی ہے کہ کاش مولا کو ایسا پرسہ دیتے جیسا پرسہ مولا چاہتے ہیں ہم سے۔ آیا ہم ایسا پرسہ دے رہے ہیں مولا کو جیسا پرسہ مولا ہم سے چاہتے ہیں؟ آیا جو مقصد امام حسین علیہ السلام تھا، آیا ہم اس کی طرف متوجہ ہیں یا کربلا سے ہم نے کیا لیا؟ کیا صرف کربلا سے ہم نے شاعر کربلا کو لے لیا اور مقصد کربلا کو بھلا دیا، یا غافل ہو گئے مقصد کربلا سے؟ شاعر کربلا یعنی کہ علم، تعزیے، جھولا، مہندی، یہ تمام چیزیں تو ہم بہت اہتمام سے کرتے ہیں۔ کل مہندی برآمد ہوئی تھی، پرسوں جھولا برآمد ہوا تھا، آج علم برآمد ہوگا، کل امام کا تابوت برآمد ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ہم بہت اہتمام کے ساتھ اور بہت جوش و خروش سے برپا کرتے ہیں، لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم مقصد امام حسین کی طرف بھی متوجہ ہیں؟ کربلا میں امام کیوں گئے تھے؟ امام نے کیا فرمایا تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آیا جس اصلاح کے لیے امام گئے تھے، جو مقصد امام حسین علیہ السلام تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کیا ہم اس کی طرف متوجہ ہیں؟ کیا امام کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہیں؟ کیا سب سے بڑا پیغام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کیا ہم اس کی طرف متوجہ ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت، کیا ہم خدا کی عبادت کی طرف اس طرح متوجہ ہیں جیسے ہمارے امام ہم سے چاہتے ہیں؟ جیسے مولا علی علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ان کے صاحب نے دیکھا اور بی بی فاطمہ سے آ کے کہا کہ بی بی، مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، نماز کے دوران ایسے گرے کہ بس ان کی روح قبض ہو گئی۔ تو بی بی نے کہا کہ شاید تم نے یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا ہے، میں تو روز دیکھتی ہوں۔ تو ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم اس طرح تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن کیا آیا اس سے رتی برابر ہم اس طرف متوجہ ہیں؟ کیا ہم نماز کی طرف متوجہ ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز بر وقت اول وقت پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا میں وقت آخر کچھ مہلت مانگی، دراصل امام نے مہلت مانگی نہیں تھی، مہلت دی تھی۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام نے آخر میں انہیں کہا تھا کہ ابھی بھی تم میرے قتل سے، میرے شہادت سے، میرے خون سے ہاتھ رنگین کرنے سے اگر باز آ جاؤ تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو مولا نے دراصل انہیں مہلت دی تھی، مہلت مانگی نہیں تھی،
لیکن جو مہلت مانگی تھی اس مہلت میں کیا کیا؟ عبادت کی، خدا کی عبادت کی، چراغوں کو بجھا دیا اور کہا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ لیکن جب دوبارہ چراغ جلائے تو 72 کے 72 بیٹھے تھے۔ کہا مولا اگر ہمیں 70 دفعہ بھی شہید کیا جائے اور 70 دفعہ بھی زندہ کیا جائے تو ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جیسے صحابی مجھے ملے ایسے صحابی نہ میرے بھائی حسن کو ملے، نہ میرے بابا علی کو ملے، نہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ تو وہ جانثار صحابی تھے مولا امام حسین علیہ السلام کے۔ تو آپ نے بھی وقت آخر نماز کے لیے وقت مانگا، تو کیا ہم نماز کی طرف متوجہ ہیں؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا، اپنے اعمال پہ غور کرنا پڑے گا کہ جس جوش و خروش سے، جس گرم جوشی سے ہم عزاداری برپا کرتے ہیں، کیا نماز کی طرف بھی ہم متوجہ ہیں؟ آیا نماز بھی ہم اول وقت پڑھتے ہیں؟ جو پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، جو نہیں پڑھتے اس محرم میں اس پاک فرش پہ تہیہ کریں کہ آج سے نماز باقاعدگی سے پڑھیں گے، اور ضروری نہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز شروع کریں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو نہیں پڑھتا لگاتار وہ اچانک سے نہیں شروع کر سکتا۔ آپ ایک وقت دیکھ لیں جو آپ کو آسان لگتا ہے۔ اگر آپ صبح فجر میں جلدی اٹھتے ہیں تو آپ دل میں تہیہ کریں کہ میں آج سے فجر کی نماز باقاعدہ پڑھوں گا۔ اگر آپ کو ظہر کی آسان لگتی ہے تو آپ ظہرین کی پڑھیں، اگر آپ کو مغربین آسان لگتی ہے تو آپ مغربین پڑھیں۔ آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم میری طرف 1 قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف 7 قدم بڑھاؤں گا۔ آپ دیکھیں کیسے آپ کے دل میں خضوع و خشوع پیدا ہوتا ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن آپ پڑھیں گے، آپ کے دل کے اندر خود بخود خضوع و خشوع پیدا ہوگا، اور آپ مزید فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، اور مغرب سے عشاء انشاءاللہ ایک دن 5 وقت تک پہنچ جائیں گے۔ تو گزارش یہی ہے، جو ہمارے بزرگ ہیں وہ تو ماشاءاللہ ان باتوں کی طرف متوجہ ہیں، میرے جوان بھائی اور میرے بچے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں، یہ گزارشات ان کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اور بچے جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہاری جو اولاد ہے، تمہارا جو بچہ ہے وہ 1 سال سے لے کے 7 سال تک تمہارا بادشاہ ہے، اور 7 سال سے لے کے 14 سال تک وہ تمہارا غلام ہے، اور 14 سال سے پھر آگے رہتی زندگی تک وہ تمہارا وزیر ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا علی علیہ السلام ذرا اس کی وضاحت فرما دیجئے، ہماری عقلیں آپ کی بات تک نہیں پہنچ سکتی، تو ذرا ہمیں وضاحت فرمائیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے 1 سال پیدائش کے دن سے لے کے 7 سال تک وہ تمہارا بادشاہ ہے، یعنی کہ وہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، وہ مٹی میں کھیل رہا ہے، وہ کیچڑ میں کھیل رہا ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے اسے کرنے دو، وہ بادشاہ ہے۔ جیسے بادشاہوں کو کوئی نہیں روکتا، کوئی روک نہیں سکتا، ایسے اسے بھی مت روکو، اسے کھیلنے دو، کودنے دو، جو اس کے کھیلنے کودنے کی عمر فطرت سے قریب ہوگا، سیکھے گا۔ 7 سال کے بعد احکام شرعی واجب ہو جاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بچے کے اوپر۔ تو 7 سال سے لے کے 14 سال تک وہ تمہارا غلام ہے، یعنی کہ جیسے تم اپنے غلام کے ساتھ سختی کرتے ہو اس طرح سے تم نے اس پہ سختی کرنی ہے، اس کو نماز کی پابندی کرانی ہے، اس کو احکام شریعت کے بارے میں بتانا ہے، اس کو تمام چیزوں کے بارے میں حلال حرام کی تمیز سکھانی ہے، تربیت کرنی ہے اس کی بہترین طریقے سے۔ تو اگر 7 سال سے لے کے 14 سال یہ 7 سال کا عرصہ تم نے اسے بہترین تربیت اس کی کر دی، تو اب 14 سال کے بعد آگے جتنی زندگی وہ زندہ رہے، 20 سال 25 سال 30 سال 60 سال ایک ایوریج ایج ہے ہمارے ملک میں، پاکستان میں، تو وہ تمہارا وزیر ہے، یعنی کہ اب تم نے اس کی ایسی تربیت کر دی کہ اب وہ اس لائق ہے کہ وہ تمہیں مشورہ دے گا، یعنی کہ وزیر کا کام ہوتا ہے مشورہ دینا، تو وہ اب تمہارا وزیر ہے 14 سال کے بعد۔ تب جب تم نے اس کی ایسی تربیت کر دی جیسی میں تمہیں بتا رہا ہوں، احکام شریعت سکھا دیے، اسے تمام چیزوں کے بارے میں بتا دیا، حلال حرام کی تمیز سکھا دی، تو اب وہ تمہارا وزیر ہے، وہ تمہیں مشورہ دے گا، تم اس سے مشورہ لے سکتے ہو زندگی کے تمام معاملات میں، گھرداری میں، گھر کے معاملات میں، برادری کے معاملات میں، تمام کاروبار کے معاملات میں تم اس سے مشورہ لو، اس کو کانفیڈنس دو۔ تو الغرض یہ کہ یہ اولاد کی تربیت سے متعلق امام کے
فرمان تھا. اور اسی طرح سے امام کا ایک فرمان ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک کمہار کی مٹی کی مانند ہوتا ہے. جیسے کمہار جو مٹی کے برتن بناتے ہیں تو وہ جس شکل میں چاہے وہ اسے ڈھال لیتا ہے. تو اسی طرح سے بچہ بھی اس مٹی کی مانند ہے. یہ اس کے ماں باپ پہ منحصر ہے کہ وہ اس کی کیسی تربیت کرتے ہیں. معصومین کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. چاہے وہ ہندو کے گھر پیدا ہو, چاہے وہ سکھ کے گھر پیدا ہو, چاہے وہ عیسائی کے گھر پیدا ہو, چاہے وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو. یہ ماحول اور تربیت اس کو ہندو سکھ عیسائی بناتی ہیں, ورنہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جس طرح سے اس کے کمہار کی مٹی ہوتی ہے. جیسے کمہار مٹی کو جس شیپ میں مرضی لے جائے, اسی طرح سے آپ اپنے بچے کی تربیت کر کے اسے جس شکل میں مرضی لا سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سے کسی نے امام سے پوچھا کہ مولانا دو چیزوں کی وضاحت فرمائیے. ایک کہ انسان موت سے کیوں خوف زدہ ہوتا ہے, کیوں ڈرتا ہے موت سے, اور دوسرا جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہو کے آتا ہے تو وہ روتا کیوں ہے. تو امام نے فرمایا کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے 9 مہینے تک, تو وہ اپنے ماں کے شکم کو ہی اپنی کل کائنات سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ ہوا, وہ پانی اور وہ اندھیرا, وہ ہی اس کی کل کائنات ہے. تو وہ جب اس دنیا میں آتا ہے اور آنکھیں کھولتا ہے اور دیکھتا ہے اس کے ارد گرد تمام اس کے عزیز و اقربا بیٹھے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ میں کہاں آ گیا. ایک جگہ سے شکم مادر سے اس دنیا میں منتقل ہو گیا, اس کے لیے ایک نئی جگہ ہے. تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور رونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ مسکراتا بھی ہے کہ اسے وہ جگہ اچھی لگتی ہے. یعنی کہ وہ شکم مادر اس کے لیے 9 مہینے تک, وہ شکم 7 مہینے سے لے کے 9 مہینے تک کا وقت ہے جس میں وہ شکم مادر میں ہوتا ہے, تو وہ دنیا وہ ہی اس کے لیے جو ہے وہ کل کائنات ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے. لیکن جب وہ دنیا میں تشریف لاتا ہے, دنیا میں آتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو کے رونا شروع ہو جاتا ہے. معصوم ہے, لیکن چونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ اس سے بہتر, یہ شکم مادر سے بہتر یہ دنیا ہے. تو اسی طرح سے انسان موت سے خوف زدہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ جو آگے کی دنیا وہ اس سے بہتر ہے. کیونکہ آگے جا کے کسی نے بتایا نہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے, مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے, عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے, فرشتے آگے کیسے سوال کرتے ہیں, کیا پوچھتے ہیں. ہم نے روایات میں اور یہ تمام باتوں میں, تمام چیزوں میں تو سنا ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ در اہل بیت سے وابستہ ہیں, اور سینہ بسینہ ہم تک یہ تمام روایات اور باتیں پہنچی ہیں کہ جس طرح سے انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے, اس کا انتقال ہوتا ہے, تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے. پھر جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے, اور پھر جب فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے, اور پھر جب مولا تشریف لاتے ہیں تو پھر اس کی کیا حالت ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں, تو مولا نے فرمایا کہ چونکہ انسان اس دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے, جیسے کہ وہ بچہ پیدا ہو کے آیا, اس نے رونا شروع کر دیا. اب اسے معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ آگے کیا ہوگا. اور اپنے الفاظ میں بتاؤں کہ آج تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی, نہ کوئی ایسا کیمرہ, نہ کوئی ایسی ڈیوائس کہ جو قبر کے اندر لگا دی جائے اور وہ قبر کا حال جو ہے وہ انسانوں کو بتائے. جیسے آج کل لائیو چل رہا ہوتا ہے, یہ فیس بک لائیو چل رہا ہے, ہر چیز لائیو چل رہی ہوتی ہے. تو ابھی تک ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ جو قبر میں سے لائیو دکھا سکے کہ اندر کیا ہو رہا ہے, کیونکہ غیب ہے, غیب کا علم ہے, ہم غیب پہ ایمان رکھنے والے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے آنکھوں کے آگے پردے ہم نہیں دیکھ سکتے, تو وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. روایات سے پتہ چلتا ہے اور ان تمام جو معصومین نے ہمیں بتایا ان سے, تو ہمیں نہیں معلوم کہ آگے جا کے کیا ہونا ہے. تو اس لیے انسان موت سے خوف زدہ ہوتا ہے, موت کا خوف ہوتا ہے اس کے ڈر میں, دل میں وہ مرنے سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں آگے جا کے میرے ساتھ کیا ہوگا. لیکن آگے جا کے یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے, ہم سب کو معلوم ہے. یہ ایک کمرے امتحان ہے. جیسے بچے پڑھتے ہیں اسکول میں تو ان کا ایگزام ہوتا ہے, تو جتنا اچھا ایگزام دیں گے اتنا رزلٹ اچھا آئے گا. تو اسی طرح سے اس دنیا میں یہ ہمارے لیے کمرے امتحان ہے. یہاں پر ہم جتنا اچھا اپنا پیپر سالو کریں گے, جتنا اچھا اپنا اعمال انجام دیں گے,
اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع رہیں گے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل پیرا ہوں گے، حلال حرام کی تمیز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور اسی لیے دیا ہے کہ حلال اور حرام دونوں رستے دکھا دیے۔ اب انسان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ حلال کی طرف جائے یا حرام کی طرف جائے۔ جو کچھ نادان دوست یا لوگ کہتے ہیں کہ نصیب میں یہ چیز لکھی تھی، یہ تو نصیب میں لکھا تھا، یہ تو ہونا تھا۔ اس میں ایک بڑا لطیف سا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے، مولانا حضرات ماشاءاللہ، بارش، بڑی بڑی داڑیاں، اور تو وہ ذکر کر رہے تھے واقعہ کربلا کا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو امام حسین کے نصیب میں لکھا ہوا تھا، ایسا ہونا تھا، اس میں لانتی، تو میں تو لانتی کہوں گا، وہ کہتے کہ بیچارے یزید کا کیا قصور، اس نے تھوڑی ان کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، یہ تو ان کے نصیب میں لکھا تھا، ایسا ہونا تھا۔ تو یہ ہمارے مسلمان دوست ایک فرقہ فضول میں ان کو اس کو لان تان کرتے ہیں، بیچارے کو اس کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک فقیر درویش وہاں بیٹھا ہوا تھا، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں سے بڑا، وہ پنجابی میں متار جس کو کہتے ہیں، متار لے کے وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ تو اچانک اس کو جلال آیا، وہ اترا، اس نے جوتا اتارا اور اس نے جو ہے وہ رسید کیے، 10 جوتے بڑے مولانا صاحب کے سر پہ رسید کیے اور 5 چھوٹوں کے سر پہ رسید کر کے وہ آرام سے آ کے بیٹھ گیا اپنی جگہ پہ۔ تو سب لوگ تھے، انہوں نے کہا جی یہ کیا کیا آپ نے؟ اتنے معتبر لوگ تھے، بارش ماشاءاللہ، اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے، آپ نے ان کو جو ہے وہ جوتے مارے؟ اس نے کہا بھائی میں نے تو نہیں مارے، یہ تو ان کے نصیب میں لکھے ہوئے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم نے خود دیکھا، تم اٹھے، تم نے اپنے اختیار سے جوتا اٹھایا، تم نے اپنے اختیار سے ان کے سر میں 10 بڑے کے سر میں مارے، 5 چھوٹوں کے سر میں، اپنے اختیار سے تم نے سب کچھ کیا۔ تو اس درویش نے کہا کہ جب میں نے اپنے اختیار سے کیا تو یزید لعنتی نے اپنے اختیار سے نہیں کیا تھا، میرے عمل کو اختیار کہتے ہو اور اس کے عمل کو جو ہے قسمت کہتے ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے اور اختیار دیا ہے، یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ اچھائی کی طرف جائیں یا برائی کی طرف جائیں، دونوں رستے آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ حق کی طرف جائیں یا باطل کی طرف جائیں۔ کربلا جب برپا ہوئی تو اس وقت بھی جو امام حسین کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے ان میں اصحاب اور اصحاب کی اولادیں بھی تھیں، ایسے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیکھا تھا، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پہچانوایا تھا کہ یہ حسین ہے، اسے دیکھ لو، اسے پہچان لو، یہ حسین ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ ہر جگہ امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ امام حسین کی فضیلت میں ان کے درجات بتائے لوگوں کو، حتیٰ کہ جو مشہور واقعہ ہے نماز کا، کہ جب امام حسین پشت پہ سوار ہو گئے تو نماز کو طویل کر کے بتایا کہ حسین کا کیا رتبہ ہے، لیکن اس کے باوجود کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو امام کو شہید کرنے آئے تھے وہ یہ سب کچھ دیکھ چکے تھے، معلوم تھا امام کا کیا رتبہ ہے، لیکن صرف حق اور باطل کی پہچان نہیں تھی۔ اس کی ایک واضح مثال عمر سعد ہے۔ عمر سعد جو ہے یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، جو کہ صحابی رسول تھا، جس کو ہمارے برادر عشر مبشرہ میں گنتے ہیں۔ تو یہ سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ جو یزید نے رے کی حکومت کا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں رے کی حکومت دوں گا، عمر سعد نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ تو امام حسین اسے روز سمجھاتے تھے کہ عمر سعد تیرے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا، تجھے رے کی حکومت تو دور، رے کی گندم کا دانہ بھی کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس نے آگے سے امام کا تمسخر کیا، مذاق اڑایا، کہا کہ امام میں رے کی گندم نہیں کھاؤں گا، میں رے کے چاولوں میں گزارا کر لوں گا۔ تو امام نے اسے کہا کہ تم اپنی دنیا بھی برباد کرو گے، اپنا دین بھی برباد کرو گے، اس کام سے باز آ جاؤ، یہ کام مت کرو۔ لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایک صحابی رسول کا بیٹا اور امام کو شہید کرنے کے در پہ ہے۔ پھر اس کا ایک اپنا مکالمہ ہے، اپنے آپ کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اے عمر سعد، واقعاً حسین کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے، میں نے اپنے باپ سعد ابن ابی وقاص سے سنا، انہوں نے مجھے بتایا، میں نے خود دیکھا رسول اللہ کو کہ حسین کے بارے میں وہ کیا فرماتے تھے، واقعاً حسین کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا درجہ ہے۔ لیکن دوسری طرف یزید نے جو وعدہ کیا ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، رے کی حکومت ملے گی، پیسہ ملے گا، دولت ملے گی، تو ایسا کروں گا کہ جب رے کی حکومت مل جائے گی، پیسہ دولت مل جائے گا، تو صدقہ خیرات کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گا امام حسین کو شہید کر کے۔
تو وہ بدبخت یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ صدقہ خیرات تمہارے کام نہیں آئے گا. اتنی بڑی ہستی کو، جوانان جنت کو، نواسے رسول کو شہید کر کے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تم صدقہ خیرات کرو گے اور اللہ سے معافی مانگو گے اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا. معافی کے بھی درجے ہیں. گناہ کبیرہ، یہ وقت کے امام کو شہید کرنا گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے. تو گناہ کبیرہ کی معافی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. وہ اپنے آپ سے مکالمہ کر رہے ہیں کہ میں یہ سب کچھ کر کے خدا سے معافی مانگوں گا. غرض یہ کہ کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ امام کا مقام اور مرتبہ نہیں جانتے تھے، ان کو معلوم تھا. جیسے کہ کل میں نے عرض کیا کہ جب امام نے ان کو کہا، انہوں نے کہا کہ یا علی ہمیں سب معلوم ہے، یا حسین ہمیں سب معلوم ہے آپ کے بارے میں، آپ کی فضیلتیں، لیکن ہم اس میدان میں جو کھڑے ہیں، آپ قتل کرنے کے در پہ ہیں اپنی تلواریں تیز کر کے، تو ہم اس لیے آئے ہیں آپ کی گردن قلم کر دیں کہ آپ کے بابا علی نے ہمارے باپ دادا کی گردنیں قلم کی تھی. تو ہم اس بغض میں یہاں کھڑے ہیں. اور دوسری چیز کل میں نے اشارہ کیا تھا، لقمہ حرام. حرام بہت ہی خطرناک چیز ہے. اگر لقمہ حرام آپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو 40 دن تک آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی. ہمیں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. ہم جب اپنے روزگار کے معاملات کو دیکھتے ہیں، کاروبار کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں وہاں پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب انسان حرام غذا کھانا شروع کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہوتا ہے، دل پہ ایک سیاہ نقطہ بننا شروع ہوتا ہے. اور آہستہ 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 جب وہ مسلسل حرام اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے. یہ وہی لوگ تھے جو امام کے سامنے کھڑے تھے، ان کا حرام کھا کھا کے دل سیاہ ہو چکے تھے. اب ان کے دلوں پہ وقت کے امام کی بات اثر نہیں کر رہی تھی. تو اس چیز کا بھی بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو روزی ہم کماتے ہیں، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ روزگار ہو، اس میں ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا وہ ہم حلال روزی کما رہے ہیں یا حرام کی طرف تو کہیں ہم نہیں جا رہے. اب ضروری نہیں ہے کہ حرام صرف حرام طریقے سے کمایا جائے. آپ روزی کو خود بھی حرام کر رہے ہیں. فرض کریں آپ 8 گھنٹے کی جاب ہے آپ کی، آپ اس میں 4 گھنٹے ڈنڈی مارتے ہیں، 4 گھنٹے کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی آپ اپنی روزی حرام کر رہے ہیں. اگر آپ 8 گھنٹے کی سیلری لے رہے ہیں تو آپ کو 8 گھنٹے کام کرنا ہے. تو الغرض یہ چند گزارشات تھی جو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، اس ممبر کا حق سمجھتا ہوں. اگر خدا نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اس ممبر پہ بیٹھوں تو میں اپنا فرض سمجھ کر یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیونکہ میری گفتگو خشک ہوتی ہے اور نہ ہی میں کوئی خطیب ہوں اور نہ ہی کوئی اس طرح سے مقرر ہوں، نہ ہی مجھے نعروں کی کوئی ضرورت ہوتی ہے. تو میرا کام ہے میسج دینا آپ لوگوں تک پیغام پہنچانا. تو مولانا صاحب تشریف لے آئے ہیں. میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا. آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ دعائے صحت کے لیے کافی لوگوں نے مجھے کہا ہے، کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں انہوں نے کہا ہے، اس کے علاوہ کچھ یہاں موجود نہیں ہیں، تمام لوگوں نے کہا ہے. اس کے علاوہ آپ سب جو یہاں موجود ہیں، اپنے جو بیمار ہیں آپ کے، ان تمام کو شامل کرتے ہوئے اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ امام زین العابدین کے صدقے، بیمار کربلا کے صدقے جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اس کے علاوہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اس کا حصہ تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور اس مجلس اور عزاداری کا انتظام کرنے والے، اس کو برپا کرنے والے منتظمین جناب حیدر شاہ صاحب، ماما انور سولنگی، ماما محبوب کوکر، جناب سلیر الحسن نقوی، جناب انیس الحسن نقوی، اور اس کے علاوہ امام بارگاہ کمرے بنی ہاشم کے تمام منتظمین، ابو طالب فاؤنڈیشن کے تمام منتظمین، اور ندیم سرور بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ نقابت کرتے ہیں، بہت زحمتیں کرتے ہیں، ان کے مرحومین اور اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص ہمارے جو سیکیورٹی پر یہاں پر سیکیورٹی کے اہلکار موجود ہیں، سندھ پولیس، سندھ رینجرز، ان کے مرحوم کو شامل کرتے ہوئے ہمارے والنٹیئرز ہیں، القائم فاؤنڈیشن، وقار بھائی ہیں، ان کے بچے یہاں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، اور مجھ حقیر سید ظہیر عباس نقوی کے والد سید آغا حسین نقوی جو کہ اس فرشی ازا کے ماتمی تھے، ازادار تھے، ان کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے پاک پروردگار جو کلام شریف پڑھا اس کا اصال ہماری مرمائن کو اصال فرما، ان کی درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلیں اور آخرت میں بھی ان کی شفاعت نصیب ہو۔ ربنا تقبلنا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نعرہ الصلوات۔ میں ملتمس ہوں مولانا صاحب سے کہ وہ